बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पाक पतन जाने का 1-2 रोज़ कबल इत्तेफाक हुआ। वहाँ मैं चौधरी मोहम्मद हनीफ़ और चौधरी अकरम के पास गया था। अकरम साहब दुबई में होते हैं। वहाँ से छुट्टी पे आए तो मैंने कहा कि दोनों दोस्तों से मुलाकात कर लेता हूँ। चौधरी हनीफ़ का घर पाक पतन के अंदर है और चौधरी मोहम्मद अकरम का घर बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार के बिल्कुल ही साथ है। वहाँ पे हम बैठे थे, बिजली बंद हो गई, हाथों से पंखियाँ जल रहे थे तो मैंने सोचा कि मज़ार पर हाज़िरी दे आऊँ। मेरे साथ चौधरी मोहम्मद अकरम के बेटे फ़हीम अकरम चले गए। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर ली, वो आपके सामने रखते हैं। वहाँ पे आजकल बाबा फरीद शकरगंज के उर्स की तैयारियाँ जारी हैं। 1 मुहर्रम से उर्स का आगाज़ होता है, 10 मुहर्रम तक उर्स जारी रहता है। दूर दूर से लोग फैज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद मज़ार है। यहाँ पे बहिश्ती दरवाज़ा है जिसको बाब जन्नत भी कहते हैं। कुछ लोगों का ये अकीदा है कि जो इस दरवाज़े में से गुज़र जाता है वो सीधा मरने के बाद जन्नत में चला जाता है। इस मज़ार पर जो कुछ हमने देखा आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हज़रत बाबा फरीद शकरगंज के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो किस पाए के बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। हमने अपने बचपन में सुना था कि जब बिजली कड़कती है तो उस वक्त कह दिया जाए बाबा फरीद या बाबा फरीद शकरगंज, तो बिजली दूर चली जाती है। और बाबा फरीद का नाम शकरगंज क्यों पड़ गया, इस हवाले से भी कुछ रवायतें हैं जो हमारे बड़े हमें बताते थे। वो यही बताते थे कि उनकी वालदा साहिबा इनको नमाज के लिए तरगीब देती थी तो कहती थी कि नमाज पढ़ोगे तो आपको शक्कर मिलेगी, और ख़ुद वो जान नमाज के नीचे शक्कर रख दिया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो शक्कर रखना भूल गई। इस बच्चे ने नमाज पढ़ी, जान नमाज को देखा तो नीचे शक्कर पड़ी हुई थी, और अल्लाह ताला ने उस बच्चे को मायूस नहीं किया जो बड़ा होकर बाबा फरीद शकरगंज के नाम से मशहूर हुए। और वहाँ पे हमने 2 हुजरे भी देखे। एक तो हुजरा पीर अली अहमद साबर साहब का है जो इनके भांजे थे। उनकी वालदा ने इनको अपने मामू के पास छोड़ा। कहा जाता है कि बाबा फरीद ने अपने बच्चे अली अहमद को कहा कि लंगर तकसीम किया करो। उन्होंने लंगर तकसीम करना शुरू कर दिया। कई साल तक वो लंगर तकसीम करते रहे। उनकी वालदा उनको मिलने आई तो वो सूख कर कांटा हो चुके थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनकी वालदा ने पूछा कि क्या तुम्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता? तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे मामू ने कहा था कि लंगर तकसीम किया करो, ये नहीं कहा था कि आप भी खा लिया करो। तो मैं लंगर तकसीम कर रहा हूँ, खुद नहीं खाता। तो फिर उनका नाम साबर भी पड़ गया, अली अहमद साबर। उनका मज़ार हिंदुस्तान क्लियर में है, पीराने क्लियर उसको कहा जाता है। उनका वहाँ पे हुजरा है, और उसके साथ साथ एक हुजरा हज़रत ख्वाजा शाह फजलुद्दीन का भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि वो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो उस दौर के उलमा ने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आपका जनाजा नहीं करवाया जाएगा। तो उनका जवाब ये था कि मेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग दिल्ली से आ जाएंगे। तो एक ये वाक़या भी मशहूर है कि अला बख्श तौंसवी साहब वो भी बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पर गए, और वहाँ पे पीर मेर अली शाह साहब भी बाबा फरीद के मज़ार पर आया करते थे। तौंसवी साहब की तरफ से जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उनकी पिटाई करवाई जाती थी। तो ये बात ख्वाजा शाह फजलुद्दीन तक भी पहुँच गई। उनको उनके पैरोकारों ने कहा कि इस तरह का हुक्म है। वो ज़ोहर की नमाज के लिए नहीं गए, वो असर की नमाज के लिए भी नहीं गए, वो मगरिब की नमाज के लिए भी नहीं गए। तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे तौंसवी साहब के और इनके, तो उनकी तरफ से फ़िक्रमंदी का इजहार किया जाने लगा कि अब फेंटा लगेगा, शाह फजलुद्दीन को भी लगेगा। लेकिन ईशा की नमाज हुई, अल्लाह बख्श तौंसवी साहब ने सलाम फेरा, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं तरफ देखा तो शाह फजलुद्दीन साहब दाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने सलाम फेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाएं तरफ देखा तो बाएं तरफ भी शाह फजलुद्दीन बैठे हुए थे। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर अगली बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। वो भी उनके पास गए और उनके साथ बड़े अकीदत के साथ मिले। जब उनका इंतकाल हो गया, एक काफ़िला जो आगे जा रहा था वो वहाँ रुका, उनका इंतकाल हुआ तो वहीं पे फिर उनके जनाजे में इन लोगों ने भी शिरकत की, और पीर मेर अली शाह साहब ने ये जनाजा पढ़ाया था। लेकिन जो लोग चाहते थे कि इनका जनाजा ना करवाया जाए वो अपनी जगह पर उसी तरह से कायम थे। वो कहते थे कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, हमने इसको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा।
تو اس لیے جنازہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنی بات پر قائم رہے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے جنازہ کروایا۔ مقامی لوگوں نے شاید اس میں شرکت نہ کی ہو، لیکن دلی سے آنے والے لوگ، جیسا کہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی، انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ ان حجروں کی کہانی ہے، اور جو لوگ ان حجروں میں قیام کرتے رہے ان کے بارے میں جو ہمارے سامنے معلومات آئیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو مزار کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ عقیدت مند بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک طرف قوالی بھی ہو رہی تھی، لیکن قوالی اس وقت بند کر دی جاتی ہے جب نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ وہیں پہ ہم موجود تھے کہ اذان ہو گئی اور اس کے بعد قوالی بند کر دی گئی۔ اس کی ہم اس لیے ریکارڈنگ نہیں کر سکے کہ قوالی اس وقت نہیں ہو رہی تھی۔ باقی مزار کے اندر بھی جانے کا مجھے موقع ملا، وہاں بھی لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، خواتین بھی جا رہی تھی، آ رہی تھی، اور باہر صحن میں بھی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مزار کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، کافی بڑی مسجد ہے، اور مزار کے ساتھ ہی باب جنت بھی ہے جو عرس کے دنوں میں کھلتا ہے، باقی دنوں میں اس پر تالا پڑا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں دیکھنے والی اور بھی کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو وہاں پہ پورے کا پورا مزار اس کو سولر کر دیا گیا ہے، بجلی کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ جدت کی ایک انتہا ہے کہ پورے مزار کو بجلی اسی سولر سسٹم سے مل رہی ہے۔ وہ جگہ میں نے دیکھی تو میں سمجھا کہ شاید یہ زائرین کے لیے بنی ہوئی جگہ ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ سولر سسٹم ہے، پورے کا پورا مزار سولر سسٹم پر چل رہا ہے، اور ساتھ ہی پانی کی سبیل بھی لگی ہوئی تھی۔ وہاں پہ لوگ ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، گرمیوں کا موسم ہے۔ تو یہ مزار اوقاف کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ 10 روپے ٹوائلٹ جانے کے بھی لیے جاتے ہیں، اور جوتے رکھنے کے فی جوڑے کے بھی 10 روپے لیے جاتے ہیں۔ یہ اوقاف کے زیر اہتمام مزار ہے، تو 1 روپیہ کشید کرنے کی وہاں پہ اوقاف والوں کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے 10 روپے لگا دیے گئے ہیں، تو پھر ٹوائلٹ استعمال کرنے کے 10 روپے لگا دیے گئے ہیں، تو اس میں بھی کیا ان لوگوں کی طرف سے ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ جو پانی استعمال کرے اس کے لیے 10 روپے ہیں، جو روئی استعمال کرے اس کے لیے 20 روپے ہیں، اور جو روڑے اپنے ساتھ لے جائے اس کے لیے 5 روپے ہیں۔ کتنی یہ افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ جانے والے زائرین سے آپ واش روم جانے کے بھی پیسے لے رہے ہیں اور جوتے سنبھالنے کے بھی پیسے لے رہے ہیں۔ لاہور میں داتا صاحب کے مزار پر بھی ایسا ہی کچھ تھا، لیکن ایک عرصے سے میں وہاں جا رہا ہوں، ٹوائلٹ کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ جوتوں کے پیسے لیے جاتے تھے، 2 روپیہ ایک جوڑے کا لیا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ ٹھیکیدار 2 نمبری کرتے تھے، کسی سے 20 روپے لے لیتے تھے، کسی سے 50 روپے لے لیتے تھے، کسی سے 500 روپیہ بھی لے لیتے تھے۔ تو ہائی کورٹ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا کہ کوئی 1 پیسہ بھی جوتے جمع کرنے کا نہیں لے گا، لیکن بابا فرید شکرگنج کے مزار پر جوتے کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اعلیٰ حکام کے علم میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ باقی مزارات پر بھی ایسا ہی کچھ محکمہ اوقاف کی طرف سے کیا جاتا ہو۔ وہاں پہ ایک اچھی چیز جو محکمہ اوقاف کی طرف سے نظر آئی وہ کتابیں تھیں۔ وہاں سے میں نے بھی ایک کتاب خریدی، اسلامی ریاست قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید شمیم حسین قادری صاحب کی طرف سے۔ وہاں پہ نوجوان جو کتابیں فروخت کر رہا تھا اس سے قیمتوں کے بارے میں کہا، تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ آدھی قیمت لیتے ہیں، آپ کو مارکیٹ میں یہ کتاب 400 روپے کی ملے گی اور یہاں سے 200 روپے کی ملے گی۔ 400 روپے قیمت بھی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مناسب قیمت ہے، اور 200 روپے تو بالکل ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس مزار پر 2 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک تو صفائی کا بہترین صفائی ہے، وہاں پہ خاکروب اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بڑی زبردست ہے، مزار کے باہر بھی مزار کے اندر بھی۔ مزار کے باہر تو جیسے ایک مزار کے باہر دکانیں ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے دکانیں ہیں، لوگ وہاں سے لوگ مٹھائی یا نظر نیاز کی چیزیں خریدتے ہیں، کچھ تحفے بھی اپنے عزیزوں کے لیے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ آج کل میں نے بتایا کہ عرس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو عام لوگوں کے لیے راستہ ہوتا ہے، وہاں پہ رش ہوتا ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں، اور دھکوں کے ساتھ ساتھ پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے، ڈنڈے بھی برسائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ وہ بالکل سکون والا راستہ ہے، وہاں پہ کوئی رش نہیں ہوتا، وہ وی آئی پیز کے لیے ہے، جو مزار پر بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، اکابرین جاتے ہیں، اشرافیہ جاتی ہے، ان کے لیے وہ الگ سے راستہ بنایا گیا ہے تاکہ
ان کو رش میں نہ پھنسنا پڑے۔ بہرحال لوگ دور دور سے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جیسا ہم نے اسی ولاگ میں دکھایا کہ لوگ وہاں پہ کس طریقے سے جھک رہے ہیں، کچھ لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ شرک ہو، یہ سارا کچھ بدعت ہو، لیکن وہ لوگ وہاں پہ کسی پرست کے لیے نہیں جاتے، شرک کے لیے نہیں جاتے، عقیدت کے لیے جاتے ہیں، احترام کے لیے جاتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو کوئی جس نیت سے جاتا ہے وہی کچھ اس کو وہاں پہ ملتا ہے، اور یقینی طور پر ملتا ہے۔ اسی لیے لوگ دور دور سے، پاکستان کے کونے کونے سے اور بیرون ملک سے بھی عرس پر جاتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کا اضافہ بھی کرتا جاؤں، ہمارے علاقے میں ضلع ننکانہ صاحب، تحصیل بھی ننکانہ صاحب ہے، اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے بوچے کی ایک طرف ہمارا گاؤں ہے، دوسری طرف ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے چاکر کی اٹاری کے ساتھ، وڈے گاؤں کا نام ہے۔ وہاں بھی ایک عرس انہی دنوں میں لگتا ہے، اور وہاں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہشتی دروازہ ہے۔ پیر صاحب کا نام پیر موہری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید شکر گنج کے مرید رہے ہیں، اور کنویں میں انہوں نے بھی کئی سال تک الٹے لٹک کر عبادت کی ہے۔ یہ اس صاحب مزار کے لیے مشہور ہے، جن کا مزار میں نے بتایا کہ وڈے گاؤں میں ہے۔ وڈے میں جو عرس ہوتا ہے، کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس کی کوریج بھی پیش کر دی جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔